بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 112 پڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال خزاعہ نے بنو لیث کے ایک شخص کو اپنے اس مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جسے بنو لیث نے قتل کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے سے قتل یا فیل یعنی کہ ہاتھی کو روک دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ان کافروں پر غالب کر دیا گیا۔ خبردار، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ آگاہ رہو، یہ میرے لیے بھی دن میں ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ خبردار، وہ اس وقت بھی حرام ہے۔ وہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، نہ اس کے درخت قطع کیے جائیں۔ اعلان کرنے والے کے علاوہ وہاں کی گری ہوئی چیز کوئی نہ اٹھائے، اور جس کا کوئی عزیز مارا جائے اسے دو میں سے ایک اختیار ہے، دیت قبول کر لے یا قصاص دلوایا جائے۔ اتنے میں ایک یمنی شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مسائل مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ابو فلاں کو لکھ دو۔ قریش کے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اذخر اذخر یعنی خوشبودار گھاس، یعنی اس کے کاٹنے کی اجازت دیجئے، اس لیے کہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر اذخر یعنی وہ کاٹ سکتے ہو۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں گھڑ لی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اور خطرناک الزام ہے، لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ قطعاً نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک ہی میں احادیث کی کتابت کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک واقعہ اس کی واضح دلیل ہے کہ ایک یمنی سائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے احکامات پر مشتمل ایک تحریر لکھوا کر دی۔ یہ وہ تاریخی ثبوت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث کی تدوین اور کتابت کی بنیاد خود زمانے نبوی میں پڑ گئی تھی، جسے بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور میں باقاعدہ اور منظم شکل دی گئی۔ اس لیے جو لوگ احادیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اس عظیم ذخیرے کو بعض عجمیوں کی من گھڑت قرار دیتے ہیں۔ وہ در حقیقت جھوٹے اور کذاب ہیں۔ ایک سچے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی ان خرافات اور جھوٹ پر ہرگز کان نہ دھرے۔ اب آتے ہیں ایک اہم نقطے کی طرف۔ کچھ لوگ لفظ قتل کی غلط تعبیر پیش کرتے ہیں۔ اگر اس لفظ کو صحیح طور پر سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے مکہ والوں کو قتل ہونے سے بچا لیا، بلکہ یوں کہیے کہ اس موقع پر قتل و غارت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر لفظ فیل کی صورت دیکھی جائے تو یہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک کی سورہ فیل میں مذکور ہے۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے سال حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ راستے ہی میں اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے کنکریاں برسا کر اس کے لشکر کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو براہ کرم ایسا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔